السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف اور صرف وفادار رسول ہی دیں، کوئی غدار رسول، کوئی دشمنان رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ آج میں آپ تمامی اہل ایمان سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اور ہماری جتنی بھی خانقاہیں ہیں اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، جو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ سے فون پر بات کرتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں یا خط کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، ان کو اب چاہیے کہ وہ فون اور خط کے ذریعے بات نہ کریں، بلکہ اپنی خانقاہ کے تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ میدان میں نکل کے آئیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے جو کام کیا ہے وہ کام آپ بھی کریں، اور اس میں بھی شامل ہوں۔ اور یہ کام جو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے کیا، یہ صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام ہی وفادار رسولوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اپنے امتی ہونے کا اظہار کیا، وہ حضور کے امتی ہیں، حضور کے سپاہی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں۔ نوکر کا کام ہوتا ہے پہرا دینا، تو ناموس رسالت پر انہوں نے پہرا دیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا، اور ہم تمام مسلمانوں کی آنکھیں کھولی۔ مسلمانوں، کم سے کم اب تو ہوش میں آؤ، اب تو نیند سے جاگو، اب تو غفلت سے باہر آؤ۔ آپ تمام حضرات جہاں جہاں بھی ہیں، دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں ہیں، وہاں سے اپنی آواز بلند کرو اور اپنے آپ کو اپنے نبی کا امتی ہونے کا اظہار کرو، ثبوت پیش کرو۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں ان بھولے بھالے مسلمانوں کو کہ اس وقت حکومت کے ڈر کی وجہ سے تمام دشمنان رسول خاموش ہیں، تمام وہابی دیوبندی سب کے سب خاموش ہیں۔ کیوں آواز نہیں نکل رہی ہے ان لوگوں کی؟ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نرسنگانند شیطان نے ایک بات کا اور خلاصہ کیا ہے کہ دیوبند کا اس کا کوئی جاننے والا ہے، کسی نے اس کو واٹس ایپ کال کیا اور اسے بتایا کہ تم نے جو بھی بات کہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، وہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے۔ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا اتنے جو اتنے مغلظات بکے ہیں، اتنی جو گالیاں بکی ہیں، کیا معاذ اللہ اس نے صحیح کہا ہے؟ مسلمانوں، تمہاری غیرت کو آواز دیتا ہوں۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، اگر یہ مسلمان ہوتا تو کیا یہ دیوبند کا ملا جو بھی تھا، یہ دیوبند کا مولوی جو بھی تھا، مولوی نہیں، مولوی، یہ جو بھی دیوبند کا مولوی تھا، تو کیا یہ صحیح کہہ دیتا کہ تم نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے؟ ہرگز نہیں کہتا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو کال کر کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بلکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی آواز اٹھائیے، جس طرح بریلی شریف سے آواز اٹھی اسی طرح سے آپ بھی اپنی خانقاہوں سے آواز اٹھائیں، پوری دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیں۔ اب جینے کا ٹائم نہیں ہے مسلمانوں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس نے مرنا نہیں سیکھا اس نے جینا نہیں سیکھا۔ یہ جو زندگی ملی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ ارے وہ زندگی ہمارے کس کام کی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی جا رہی ہو اور ہم اس کو خاموشی سے سنتے رہیں، ہمارے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہو اور ہم اس کو دیکھتے رہیں۔ یہ زندگی کس کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی
نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کوئی اس کا جواب نہ دے تو چاہیے کہ پوری دنیا کو ہی مر جانا چاہیے، پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جینے کا کوئی حق نہیں، پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ مر جائے۔ مسلمانوں، یہ صرف مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہابی دیوبندی کو نہیں بول رہا ہوں، اور وہابی دیوبندی مسلمان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ یہ لوگ جو اتنی نماز پڑھ کے ڈھونگ رچاتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہے کہیں سے کہیں تک۔ کسی شیطان دیوبندر میں ہمت ہے تو مجھ سے بات کر کے دکھا دے۔ خیر، جو اس کا کام تھا اس نے کیا۔ معاذ اللہ، نرسنگانند کی پوجا کرنے کا جو ہے اس نے اعلان کیا کہ میں تمہیں نمن کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے خود ہی بولا، میں نہیں بول رہا ہوں، اس نے خود ہی کہا ہے کہ اس نے ایسا ایسا بولا ہے، نمن کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں تمہارے پیر، یہی سب آئے گا نا اس کا مطلب۔ خیر، ویڈیو میرے پاس ہے اور بھی کئی ساری ویڈیو ہیں۔ ایک ویڈیو میں یہاں تک بھی کہا کہ تم نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، مگر تمہیں خطرہ ہے، تم زندہ نہیں رہو گے، تمہیں لوگ مار دیں گے۔ اچھا، تو وہ کون سے لوگ ہیں جو مار دیں گے؟ جو نبی کے وفادار ہیں وہی ماریں گے نا۔ اور بالکل صحیح ہے، گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ بہرحال، میں اپنی تمام خانقاہوں کو یہی کہوں گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو کال کر کے بتانے کے بجائے آپ اپنی اپنی خانقاہوں سے آواز اٹھائیں اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو مرنا جانتا ہے وہ مارنا بھی جانتا ہے۔ اب یہ ایک جہاد ہے، جہاد۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، کیا یہ حدیث آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں میری محبت نہ ہو، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب کامل مومن ہونے کا جو وقت ہے وہ کب آئے گا؟ یہ جو حکم ہے، یہ جو وعدہ ہے، یہ ہم کب پورا کر کے دکھائیں گے؟ بریلی شریف کے ایک بھائی نے خودکشی کر لی، صرف اس لیے اس نے سوچا کہ ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ خودکشی نہ کریں، بلکہ کسی شیطان کو واصل جہنم کریں۔ خودکشی کرنے سے بہتر ہے کہ جو شیطان ہمارے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر آپ ویسے بھی مر رہے ہو نا، خودکشی کر رہے ہو نا، اس سے بہتر ہے کہ کسی شیطان سے جا کے بھیڑ جاؤ، سمجھے؟ یا تو واصل جہنم کر دو یا جنت میں چلے جاؤ۔ میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں اس بات کو کہ خودکشی نہ کرو۔ ارے یہ تو بزدلی ہے، اور مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں کہ تم سے بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، کلام پاک کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، کلام پاک کی توہین کی جا رہی ہے، طرح طرح سے بے ادبی کی جا رہی ہے۔ ابھی فرانس میں معاملہ ہوا، اس غازی کو میرا سلام جس نے قرآن پاک کی عزت اور تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور اس شیطان کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح پاکستان میں کئی سارے ایسے معاملے آئے ہیں۔ ممتاز قادری کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی سنی حنفی بریلوی تھا۔ ایک ابھی بندہ جس کو خالد نام سے پکارا جا رہا ہے، جو قادیانی اس کے اسکول میں جو ہے توہین کرتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو واصل جہنم کیا اور وہ گرفتار ہوا اور اس کے
چہرے پر ذرہ برابر بھی مایوسی نہیں ہے، بڑا خوش ہے۔ مسلمانوں، بس میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ تیار ہو جاؤ، تمہارے سامنے پوری دنیا ایسے کانپے گی جس طرح کے کسی کسائی کے سامنے جانور کانپتا ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے آپ کو ہوش میں آنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نیند سے جو ہے اٹھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا ہے، ہم اپنے آپ غفلت سے باہر نکل جائیں۔ ارے ہم تو وہ ہیں جو پوری دنیا پر راج کرتے ہیں، مگر یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم پر ظالم غالب آ گئے، اور اتنے غالب آ گئے اور اتنا جو ہے لوگ ڈرا رہے ہیں، اور وہ کچھ دوسرے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی شیطان ہیں جو پہلے کبھی انگریزوں کی دلالی کرتے تھے، آج مودی حکومت کی دلالی کرتے ہیں۔ سمجھے جناب؟ میں کہوں وہ وہابی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ۔ ارے شیطانوں، آج کیوں تم ایک نہیں ہو رہے ہو؟ کہاں تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ او صلح کلیو شیطانوں، تم کہاں مر گئے؟ تم کہتے ہو ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو۔ ارے ہمارے نبی کی شان میں برائی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، کہاں مر گئے تم؟ تمہاری عزت، تمہاری شہرت کسی کام کی نہیں ہے، تمہاری دولت کسی کام کی نہیں ہے، سب یہیں رہ جائے گا۔ جس دن مرے خالی ہاتھ جاؤ گے، تمہارے کفن میں جیب نہیں ہوگی اور تمہاری قبر میں الماری نہیں ہوگی جو تم اپنی دولت جمع کر لو۔ بہرکیف آج جو جماعت حق پر ہے اس کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہم سنی حنفی بریلوی ہیں الحمدللہ۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی شیطان ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ ارے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑو مت، ارے کائے کا آپس؟ کس چیز کا آپس؟ کسے تم مسلمان بتا رہے ہو؟ جو میرے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے یا توہین کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اسے تم مسلمان بتا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بغیر تو کچھ تو شرم کرو۔ بہرحال میں صرف اپنے علماء سے کہوں گا کہ آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے کہو ہم تمہارے آگے ہیں، ہم تم سے آگے ہیں، مرنے مٹنے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے ہم آپ سے آگے ہیں۔ بہرحال ہم سب کو ایک آواز کے ساتھ ہر جگہ سے آواز اٹھانی ہوگی۔ ارے تم تو وہ ہو مسلمانوں کہ اگر ہم حق پر ہو جائیں اور ہم سچائی پر آ جائیں تو پرانے واقعے آپ پڑھیے، پرانی جنگوں کے واقعے پڑھیے۔ خیر میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس تھوڑی سی کہ یہاں ہلکی سی جھلک دکھاؤں گا۔ آج کہتے ہیں کہ یار وقت اچھا نہیں ہے، وقت خراب ہے۔ ارے وقت کبھی خراب نہیں ہوتا، ہم خراب ہو چکے ہیں، ڈر ہمارے اندر بٹھالا گیا ہے، دہشت ہمارے اندر بٹھالی گئی ہے۔ بہرحال اسی چیز کو فالو کرتے کرتے یہاں تک آ گئے کہ ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ برباد ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو بچا کچا آپ کا ایمان ہے نا، اس کو مضبوط کرو، پرانی جنگوں کے واقعے یاد کرو۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ 313 بھی کبھی مسلمان تھے اور ان کے سامنے ہزاروں کافر تھے۔ 313 مسلمان تھے، ہزاروں کافر تھے۔
اور آج تو یہ چلے کے پلے، یہ چند نمونے، یہ نرسنگانند جیسے شیطان، یہ 2.5 آدمی، ان سے ڈر رہے ہو؟ کہاں مر گئی غیرت ہماری؟ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ مسلمان اگر مارا بھی گیا تو شہید ہے، جنتی ہے، اور اگر زندہ رہ گیا، بچ گیا، تو غازی ہے۔ مسلمانوں اپنی ایک سوچ بناؤ کہ ہماری موت بستر پہ نہ آئے۔ ہماری موت جب بھی آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گستاخ سے لڑتے ہوئے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہینیں کی جا رہی ہیں، ہم ایسے دشمنوں سے لڑنے سے کبھی نہ ڈریں۔ ناموس رسالت کی حفاظت میں ہماری موت آئے۔ اگر ہم رسول اللہ کی وفاداری میں مارے گئے تو ہم تو بڑا گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ہم سے حساب نہیں دیا جائے گا۔ کم سے کم اتنا سوچ لیں کہ اگر خالی اللہ تبارک و تعالی ہم سے 1 گھونٹ پانی کا حساب لینے پہ آ جائے نا، تو ہم سے 1 گھونٹ پانی کا حساب نہیں دیا جائے گا۔ اور کہاں اتنے بڑے بڑے گناہ بخشے جائیں گے؟ ارے ہم بڑے گناہگار ہیں، فری میں جنت کما لو۔ جنت کمانے کا موقع آیا ہے، جنت کمانے کا، جنت میں جانے کا وقت آیا ہے۔ مسلمانوں یہ بھی ایک بہانہ ہے، یہ بھی ایک بہانہ ہے، یہ بھی ایک وقت آیا ہے۔ جنت کا ٹکٹ بٹ رہا ہے، فری۔ خیر، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو آنی ہی ہے ایک دن۔ اگر ہم اپنی موت مارے گئے تو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کیا حساب دینا پڑے گا، مگر تحفظ قرآن، تحفظ ناموس رسالت، ہمارے آقا کی شان و عظمت کے لیے اگر ہم مارے گئے تو بے حساب و کتاب ہم جنت میں جائیں گے۔ تمام خانقاہوں سے میں کہوں گا، تمام بزرگان دین سے، میں تمام اپنے علماء سے، تمام بزرگوں سے، میں کچھ نہیں ہوں، میں آپ کے قدموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ایک شخص ہوں، ادنا سا انسان ہوں۔ بس آپ بھی اپنی آواز کو اٹھائیے، اپنی آواز کو بلند کیجئے، اور جب بھی کہیں سے کوئی شیطان اگر ہمارے اسلام پر کوئی انگلی اٹھائے، ہمارے نبی کی شان میں کوئی توہین کرے، قرآن پاک کی شان میں کوئی توہین کرے، تو بس اپنے آپ کو مرنے مٹنے کے لیے تیار کر لیجئے، اس شیطان کو واصل جہنم کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ بول سکتا ہوں، بس کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہنا ہے کہ تمام علماء ایک ساتھ ہو کر آواز اٹھائیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو کہیں، ہم تمہارے آگے ہیں، پیچھے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان سے کہو مباہلے کے لیے ہم تم سے آگے ہیں، اور کہنا نہیں، آواز اٹھاؤ، آواز میں کہو۔ ان سے فون کر کے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت نے تو یہاں تک کہا کہ میرے نام کی جو ڈی پی ہیں یا میری جو ویڈیو ہیں ان کو فالو بھی، مطلب ان کو زیادہ شیئر بھی نہ کرو، اور مجھے اتنا آپ میری اتنی تعریف کر رہے ہو، یہ بھی حضرت کہہ رہے تھے مجھے پسند نہیں۔ ہمارے نبی کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، اور میرے لیے اتنا کچھ۔ بہرحال حضرت نے جو بھی کہا، میرا جو اندر سے دل تھا وہ کانپ رہا تھا، رو رہا تھا میں۔ بہرحال جملے کانپنے لگتے ہیں، آواز نہیں بن پاتی ہے۔ بس میں کہوں گا کہ تمام خانقاہ کے لوگ اپنی اپنی آوازیں اٹھائیں، اپنے اپنے چاہنے والوں سے کہیں کہ اب آ گیا ہے وہ وقت کہ گناہگاروں کو جنت مل رہی ہے فری میں۔ بس مرنے کے لیے تیار ہو جائیے اور جنت کو آسانی سے جو ہے حاصل کر لیجئے۔ ایسا موقع، ایسا وقت کبھی کبھی آتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مجھ سے اگر بولنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی چوک ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا، اور واقعی اگر میری کہیں غلطی ہے، مجھ سے بولنے میں کوئی
غلطی ہو گئی ہے تو میری اصلاح بھی کریں، مجھے آگاہ کریں، میں اس کے لیے رجوع کے لیے تیار ہوں، اور بہت کچھ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی کہتا رہوں گا، بولتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کی لغزش سے جو بھی آج تک غلطی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی اہل ایمان کو حضور سے سچی پکی محبت اور سچا پکا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔